نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. سورہ غافر آیت نمبر 66. قل کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص خطاب ہے اور ہر سننے والے سے. قل کہہ دیجئے، انی بے شک میں، نہیتو نہیں کیا گیا مجھ کو، یعنی منع کیا گیا مجھے، مجھول روک دیا گیا مجھ کو، کس چیز سے؟ ان کہ اعبد الذین، کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی، تدعونا تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ بات کہہ دو کہ بے شک مجھے منع کیا گیا ہے، مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. ٹھیک ہے، کس کو پکارتے تھے؟ اہل مکہ، بتوں کو. تو کیا کہا جا رہا؟ مجھے منع کیا گیا ہے اس چیز سے، ٹھیک ہے، میں نہیں کر سکتا یہ. لما جب، جاءنی، جب آئے میرے پاس، آ چکی میرے پاس، البینات، کیا؟ بینات. جبکہ میرے پاس کیا آ چکی ہے؟ بینات آ چکی ہے، واضح نشانیاں آ چکی ہیں، میرے ربی، میرے رب کی طرف سے. وہ امیر تو، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان کے اس لیما، کہ میں فرما بردار ہو جاؤں، جھک جاؤں، لرب العالمین، کس کے لیے؟ رب العالمین کے لیے. اور مجھ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں جھک جاؤں رب العالمین کے لیے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ شرک کی ممانعت اور توحید کا حکم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے منع کرتا ہے، منع فرمایا ہے کہ اس کے سوا میں کسی اور بت یا معبودوں کو، یا جن کو، من دون اللہ میں غیر اللہ، جن کی تم پوجا کرتے ہو، مجھے اس سے منع کیا گیا ہے. مجھے اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو تمہاری تخلیق کیا ہے. وہ الذی، وہی ہے جو خلقکم، پیدا کیا تم کو، کس سے؟ من تراب، مٹی سے. ٹھیک ہے، تراب، اس کے بہت سارے الفاظ آتے ہیں. آدم علیہ السلام کی تخلیق کے تعلق سے کہیں تراب آتا ہے، کہیں من تین، تین آتا ہے نا، تو سے، پھر کہیں لازب بھی آتا ہے. تو یہ جو ہے یہ مٹی ہی کو کہتے ہیں، لیکن الگ الگ سٹیجز ہیں. جیسے تراب کہتے ہیں ڈسٹ کو. ڈسٹ کیا ہوتا ہے؟ سوکھی مٹی. سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کمہار کیا کرتا ہے؟ ڈرائی مٹی لیتا ہے سب سے پہلے، جو خشک مٹی ہوتی ہے، جو کیا کہیں گے ڈسٹ ہوتا ہے، اس کو لے کے پھر کیا کرتا ہے؟ اس میں پانی ملاتا ہے. پھر وہ پانی ملانے کے بعد وہ کس طرح سے ایک چپک جاتی ہے، ایک طرح سے، ہے نا، اس میں ایک لچک پیدا ہوتی ہے، وہ الگ مٹی ہوتی ہے. پھر اس کو شیپ دیتا ہے، پھر جب شیپ ہو جاتا ہے اس کا، پھر اس کو ڈرائی کرتا ہے، پھر وہ کھنکھناتی ہے. تو یہ تمام سٹیجز بھی ایک طرح سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیے ہیں. جیسے تراب کہتے ہیں ڈرائی یا خشک مٹی کو. اس کے بعد اس میں جب پانی ملایا جاتا ہے، موئسچر ڈالا جاتا ہے، تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ پھر تین. ٹھیک ہے، گیلی مٹی کو تین کہتے ہیں، تو یا نون، تے سے نہیں، تو. پھر تین کے بعد آتا ہے لازب. لازب کیا ہوتی ہے؟ چپک دار جو ہوتی ہے نا، چپک جانے والی مٹی، لیس دار. اوکے، پھر اس کے بعد سلسال آتا ہے، کیچڑ والی. رائٹ، پھر اسی طرح جو ہے الگ الگ سٹیجز ہیں. آدم علیہ السلام کو پیدا کیے ہیں، ہر جگہ پرفیکٹ ورڈ آیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے هو الذی خلقکم، وہی ہے ذات جس نے پیدا کیا تم کو، من تراب، مٹی سے، ثم، پھر من نطفۃ، یعنی مٹی سے بیس بنا. ٹھیک ہے، اس کے بعد نطفے سے نسل چلی، من نطفۃ، نطفے سے، ثم، پھر نطفہ، پھر کیا بن جاتا ہے؟ من علقۃ، پھر علقہ سے. ٹھیک ہے، علقہ کیا ہوتا ہے؟ علقہ دیکھیے اردو میں ہم بولتے ہیں تعلق. رائٹ، ان کے تعلقات ان سے ہے. تعلق کیا ہوتا ہے؟ تعلق ہوتا ہے
اب ہم رشتے دار کہتے ہیں لیکن تعلق ہوتا ہے لٹکانا، ٹھیک ہے، معلق کیا ہوتا ہے لٹکا ہوا، تو علاقہ وہ ہوتا ہے جو ہینگ کیا ہوتا ہے، جو لٹکا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے رشتے بھی کیا ہوتے ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، رائٹ، رشتے دار کیا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں، لگے ہوتے ہیں، رائٹ، تعلق ہوتا ہے، تو علاقہ یہاں پہ کیا میننگ ہے کہ ہینگ کیا ہوا، لٹکا ہوا، کہاں پہ؟ ماں کے رحم میں، یعنی پھر اللہ تعالیٰ اس کو لٹکا دیتا ہے، چپکا دیتا ہے ماں کے رحم میں۔ تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نطفے سے، پھر علقہ سے، ثم پھر یخرجکم پھر نکالتا ہے تم کو طفلن بچے کی شکل میں، پھر بچے کی صورت میں تم کو نکالتا ہے۔ طفل کہتے ہیں نرم نازک بچے کو، ٹھیک ہے، یعنی ابھی جو نیو بورن ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں طفل، جیسے جیسے وہ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بڑا بنتا ہے تو پھر وہ غلام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بیبی جو ہوتا ہے اس کو کہیں گے عربی میں طفل، پھر تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے اس کو کہیں گے غلام، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، پھر بچے کی صورت میں ہم نکالتے ہیں اس طفلن، ثم پھر لتبلغوا تاکہ تم پہنچ سکو، بلغا اشدکم تمہاری شدت کو، یعنی تاکہ تم پہنچو تمہاری جوانی کو، شدت، اشدہ، شدت کہتے ہیں ایک دم جو جوانی کا جو پیک ٹائم ہوتا ہے، خوب جوانی کا ٹائم اس کو، یعنی اس وقت انسان کا جسم بھی اس کی عقل بھی بہت ایک پیک پر ہوتی ہے، right؟ اس عمر کو کہتے ہیں اشدکم، تاکہ تم پہنچو اشدکم تمہاری جوانی کو، ایک دم پوری قوتوں کو پہنچو، سما پھر دیکھیے یہاں پہ آپ غور کریے کہ آیت میں نا جو تخلیق کے مراحل بتائے جا رہے ہیں اس میں سما 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 آیا ہے، فا نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے، فا نہیں آیا ہے، یعنی یہ جو چیز ہے نا یہ ایک ٹائم مانگتی ہے، اوکے، سما کیا ہوتا ہے؟ تراخی زمان، زمان یعنی ٹائم کا تاخیر، جو فا ہوتا ہے فا عطف کیا ہوتا ہے ایک دم فوراً، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد امیجیٹ، لیکن سما میں تھوڑی سی تاخیر ہوتی ہے، تو بچہ ہوتا ہے اس کے بعد جوانی کو پہنچنے کے لیے اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، فوراً نہیں جاتا ہے، پھر جوانی سے بھی بڑھاپے کو تھوڑا ٹائم رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ سما استعمال کیے ہیں، پرفیکٹ ورب، اشدکم سما، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سما لتکونوا شیوخا تاکہ تم ہو جاؤ شیوخ، شیوخ شیخ، شیخ کس کو کہتے ہیں؟ شیخ کہتے ہیں 50 سے 80 سال کی عمر کے شخص کو، ٹھیک ہے، 50 سے 80 سال کا جو مطلب بوڑھے انسان کو شیخ کہتے ہیں، لیکن دیکھیے اب یہ لفظ کا نا پھر دوسرے پہ بھی اطلاق ہونے لگا، مطلب یہ شیخ جو ہے نا، جیسے بوڑھے لوگوں کو ہم کیا کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کا عزت، ان کی تکریم کرتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، تو پھر عزت اور تکریم کے لیے پھر شیخ ورڈ استعمال کیا جانے لگا، مطلب اگر کوئی اسکالر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جوان ہے تو اس کو بھی شیخ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اب جوان کو بوڑھا کہہ رہے ہیں یہ مطلب نہیں ہے، تو عزت اور احترام کے لیے بھی شیخ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ادب و احترام، تو شیوخن یہاں پہ لیکن کیا میننگ ہے؟ بوڑھا، ٹھیک ہے، تاکہ تم پہنچو یا تم ہو جاؤ پھر بوڑھے ہو جاؤ، ومنکم اور تم میں سے من یتوفا جو وفات کر دیا جاتا ہے، تم میں سے تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو فوت کیے جاتے ہیں، جن کو موت آ جاتی ہے، کب؟ من قبل اس سے پہلے، یعنی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بوڑھے بھی نہیں ہوتے ہیں، پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، جوانی میں ہی فوت ہو جاتے ہیں یا بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، رائٹ، ڈیتھ کی عمر ہے کیا؟ موت کی ایج ہے؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ومنکم من یتوفا من قبل ولتبلغوا اور تاکہ تم پہنچو اجلم مسمى، اجلم مقررہ وقت، مسمى نام والا، تاکہ تم ایک مقرر مدت کو پہنچو، یعنی کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک ان کا جو مقرر وقت ہے جو اللہ نے لکھا ہے، جتنی ان کی زندگی لکھی ہے وہ تک بھی وہ اس ایج تک وہ پہنچتے ہیں، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اور شاید کہ تم عقل سے کام لو، شاید کہ تم عقل استعمال کرو، تعقلون عقل سے ہے،
ٹھیک ہے، اپنی زندگی کے مرحلوں پر غور کرو. یہ جو تمہارے سامنے چینجز ہوتے ہیں، تمہاری خود اپنی زندگی کو دیکھو. تم کس طرح سے بچے تھے، جوان ہوئے، کس طرح سے بڑھاپا آ گیا. جوانی تو یوں چلی گئی، پتہ بھی نہیں چلا. تو اس طرح آگے بھی منزلیں ہیں، آگے بھی سٹیجز ہیں. اسی طرح مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو اس چیز کو، اپنی ہی تخلیق پر غور و فکر کرو. اچھا، ہوا الذی، وہی ہے ذات جو یحیی، زندہ کرتا ہے، وہ یمیت، اور موت دیتا ہے یا موت دے گا بھی. فیضا، پھر جب، قضا ہے یا فیصلہ کر لیتا ہے، قاضی اسی سے فیصلہ کرنے والا، فیصلہ کر لیتا ہے امرن کسی کام کا. پھر اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ ذات جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا، تو بے شک وہ، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اس کے لیے، کن، ہو جا، فَيَكُونُ، تو وہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں، رائٹ، ارادہ بھی کرتے ہیں، بس اس کو کیا کہتے ہیں، کن، تو وہ فَيَكُونُ ہو جاتی ہے. بار بار اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، انسان کی تخلیق جو ہے یہ بھی نشانی ہے، یہ بھی آیات ہے. زندگی موت، یہ بھی ایک نشانی ہے. ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا، سب اس کی پروگرامنگ ہے، اس کی پلاننگ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ پلاننگ ہمارے اندر ہی رکھ دی ہے. باہر سے کوئی فیکٹر آ کے اس طرح سے چینجز کرتا ہے، یہ نظر نہیں آتا. اندر ہی اندر کچھ نہ کچھ ہوتے رہتا ہے. وہی سیل ہوتے ہیں جو بڑھنے میں مدد دیتے ہیں، اور وہی سیل ہوتے ہیں جو مرتے چلے جاتے ہیں. پھر بڑھتے نہیں ہیں، نئے نہیں بنتے. پھر انسان کیا ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، اور پھر بے بس ہو جاتا ہے کہ اب واپسی کا سفر ہے. تو یہ اس کی قدرت ہے. علم ترا، یا نہیں ترا، تم نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یجادلون فی آیات اللہ. کتنے بار یجادلون آ رہا ہے، دیکھیے، جدال. کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات میں، جو جھگڑتے ہیں. جدال یعنی کیا ہوتا ہے، بحثیں کرنا اور مین میخ نکالنا، نکتہ چینیاں کرنا. تو آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، ان یصرفون، کہاں وہ پھرے جا رہے ہیں. صرفا، کون ان کی عقل کو پلٹا رہا ہے، کون ان پر حاوی ہے، کون ان کو ریموٹ کنٹرول کی طرح چلا رہا ہے. یصرفون مجہول ہے، کوئی ہے جو آ کے ان کو پھیر رہا ہے. کس کے ہاتھ میں انہوں نے دے دیا اپنا کنٹرول. ٹھیک ہے، یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی اور کنٹرول کرتا ہے. اور یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں، یجادلون فی آیات اللہ، تکبر بھرے ہوئے لوگ، متکبرین، اللہ کی آیات میں جدال کرتے ہیں. الذین، وہ لوگ جو کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بالکتابی، کتاب کو. ٹھیک ہے، وبما، اور کتاب اسم جنس ہے، اس میں واحد، جمع، مذکر، مؤنث تمام معنی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کتاب سے مراد اب یہاں پہ قرآن ہے، لیکن کتاب اس میں جنس بھی ہوتا ہے، تمام کتابوں کو. اور وہ لوگ جو جھٹلائے ہیں کتاب کو، یعنی قرآن کو، وہ بیما، اور ساتھ جو ارسلنا، ہم نے بھیجا، بھی اس کو، رسولنا، ہمارے رسولوں کو. یعنی قرآن کو بھی انہوں نے جھٹلایا، ہماری کتاب کو بھی، اور ارسلنا، جو ہم نے بھیجا، یعنی ان تعلیمات کو بھی جن کو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا. دیکھیے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے رسول کے ساتھ کیا بھیجا ہے، وہی ہے، کتاب ہے. دوسرا اور کیا آیا رسول کے ساتھ یہاں پہ، کیونکہ دو چیزیں آ رہی نا، بالکتابی و بیما ارسلنا، اس کو بھی جھٹلایا. دوسری چیز کیا تھی، سنت، قرآن اور سنت. ٹھیک ہے، دونوں کو جھٹلایا، رسولنا، اپنے رسولوں کو. فسوف یعلمون، پس ان قریب وہ جان لیں گے. کون، یہ جھٹلانے والے ان قریب جان لیں گے.
از الاغلال، از جب، اغلال غل کی جمع، اغلال کہتے ہیں توق کو. توق کیا ہوتا ہے؟ جو نیک میں ایک طرح سے لوہے کا پٹا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بیڑیاں سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب از الاغلال، جب اغلال یعنی توق، فی اعناقہم ان کی گردنوں میں، والسلاسل اور سلاسل بھی. سلاسل کیا ہے؟ زنجیریں، اور زنجیر بھی. اور کیا ہوگا اس سے؟ یسحبون، وہ گھسیٹے جائیں گے. اب یہاں پہ یہ جو جدال کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، کتاب کو جھٹلاتے ہیں، رسولوں نے جو لایا ہے ان کو جھٹلاتے ہیں، تو اب ان کا حال بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کیا ہوگا؟ ان کے گردنوں میں ایک طرح سے توق ڈالا جائے گا، یعنی ایک شیکل، ایک لوہے کے پٹے ہوں گے. گردن بھی موو نہیں کر سکیں گے، ایک دم پورا تھوڑی سے لے کے نیچے تک. تو کیا ہوگا اس سے؟ گردن بھی ہلا نہیں سکیں گے، ایک دم اسٹریٹ. ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ ہی کیا ہوگا؟ والسلاسل، سلاسل کس سے ہے؟ سلسلہ اسی سے ہے. سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ سلسلہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے جڑ جانا. ٹھیک ہے، تو زنجیر کے لیے آتا ہے. زنجیریں بھی کیا ہوتی ہیں؟ جڑی ہوتی ہیں نا ایک دوسرے سے، لانگ چین. تو ان کی گردنوں میں توخ اور بیڑیاں ہوں گی، ہاں، جن کے ساتھ وہ کیا ہوں گے؟ چین ہوں گے، جکڑے ہوئے ہوں گے. اور یسحبون، یسحبون صحاب سے ہے، سین ہابا. صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں گھسیٹنے کو. ٹھیک ہے، گھسیٹنا. دیکھیں، صحاب بھی آتا ہے نا، بادل کے لیے آتا ہے صحاب. بادل بھی کیا ہوتے ہیں؟ ایک طرح سے ہوا ان کو گھسیٹتی ہے نا، ڈریگ کر کے لے جاتی ہے. تو یسحبون، ان کو کیا کیا جائے گا؟ ان کو گھسیٹا جائے گا. دیکھیے، گھسیٹنا کیا ہوتا ہے؟ مثلاً کوئی کھڑا ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں چلیے. ٹھیک ہے، یہ ایک ہوتا ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں. تو گھسیٹنے میں کیا ہوتا ہے؟ ذلت ہوتی ہے، انسلٹ ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے. تو ان جہنمیوں کو کیا کیا جائے گا؟ گھسیٹتا ہوا ان کو ڈریگ کر کے لے جایا جائے گا. کہاں پر؟ فی الحمیمی، جہنم میں. حمیم، حامیم، ہما، گرم پانی، کھولتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں بوائلنگ واٹر. کھولتے ہوئے پانی میں ان کو لوگ اس طرح سے گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے گا. سما، پھر فن ناری، آگ میں. یس جرون، وہ کیا ہوں گے؟ پھر جھونکے جائیں گے. آگ میں ان کو ایک طرح سے پھینک دیا جائے گا. یس جرون کا ورڈ سجر سے، سین جیم را. سجرا کہتے ہیں کسی چیز کو بھرا ہوا ہونا. ٹھیک ہے، یعنی کسی چیز کا ایک دم فل بھر دینا اور پھر اس کے اندر ہلچل ہونا. تو جہنم پہلے سے بھری ہوگی، اور اس کے اندر ان کو جب ڈالا جائے گا، ان کو جھونکا جائے گا، تو کیا ہو جائے گا حال؟ کہ یہ ایک طرح سے اس میں ہلچل ہو جائے گی، تڑپیں گے. یس جرون. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ آگ میں ان کو ڈالا جائے گا، اور پھر وہ کیا ہوں گے؟ اس سے ایک طرح سے اس میں جھونک دیے جائیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں، هذه جہنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن. حمیم وہاں بھی آتا ہے. یہی ہے وہ جہنم جسے مجرم لوگ جھٹلاتے تھے، وہ اس کے درمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر کاٹتے رہیں گے. یعنی جہنم میں ایک طرح سے ادھر جائیں گے تو ادھر عذاب، ادھر سے وہاں سے نکل کے آئیں گے تو ادھر بوائلنگ واٹر. تو ایک طرح سے چکر کاٹتے رہیں گے جہنم میں ہی. جیسے سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر بلا شبہ ان کی واپسی یقیناً اس بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف ہے. سورہ واقعہ میں بھی جہنمیوں کا ذکر آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں، بائیں ہاتھ والے، لیفٹ ہینڈ والے، وہ ایک زہریلی لو اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، اور سیاہ یعنی کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہے اور نہ باعزت. بے شک وہ اس سے پہلے نعمتوں میں پالے ہوئے تھے، یعنی نعمتوں میں تھے دنیا میں، اور وہ بہت بڑے گناہ شرک پر اڑے رہتے تھے. اور وہ کہا کرتے تھے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گی
تو کیا واقعی ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہیں؟ اور کیا ہمارے باپ دادا پہلے کے وہ بھی؟ کہہ دے بے شک تمام پہلے اور پچھلے سب کے سب کیا ہوں گے؟ اٹھائے جائیں گے، ایک معلوم دن کے مقرر وقت پر یقیناً اکٹھے کیے جائیں گے یا اکٹھے کیے جانے والے ہیں۔ پھر بے شک تم اے گمراہوں جھٹلانے والوں یقیناً تھوہر کے پودے میں سے کھانے والے ہو، پھر اس سے پیٹ بھرنے والے ہو، زقوم، پھر اس پر کھولتے پانی پینے والے ہو، پھر پیاس کی بیماری والے اونٹوں کے پینے کی طرح پینے والے ہو۔ یعنی اب پیاس بھی لگے گی تو کیا کریں گے؟ پینے کو وہی ہوگا تو پیئیں گے بھی۔ یہ جزا کے دن ان کی مہمانی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اس سے۔ سورہ دخان میں بھی آتا ہے ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت گناہ گار کا کھانا ہے، طعام الاسیم، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، پیٹوں میں کھولتا ہے، گرم پانی کے کھولنے کی طرح۔ اسے پکڑو پھر اسے بھڑکتی آگ کے درمیان ڈھکیل دو، پھر کھولتے پانی کا کچھ عذاب اس کے اوپر سے اونڈیلو، چکھ یعنی ذوق، چکھو، ٹیسٹ کرو، بے شک تو ہی وہ شخص ہے جو بڑا زبردست بہت باعزت ہے، بے شک یہ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ تو جس چیز میں شک کرتے تھے اسی چیز کو ان کو آگے گھیر لیا، یعنی عذاب پھر ان کا ایک طرح سے ابدی ان کی سزا بن گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ کھولتے ہوئے پانی میں جھونکے جائیں گے، وہ جانا نہیں چاہیں گے ان کو بلکہ دھکیلا جائے گا۔ ثم پھر قیلا کہا جائے گا لہم ان کو، پھر ان کو کہا جائے گا اینما کنتم تشرکون، کہاں ہے وہ تم، کہاں جو تھے تم شرک کرتے، یعنی کہاں ہے وہ جس کو تم شریک ٹھہراتے تھے، کہاں ہے وہ؟ دیکھیے ایک تو عذاب ہوتا ہے فزیکل عذاب، ٹھیک ہے، جسمانی عذاب، جسم پر عذاب ہو رہا ہے، تکلیف شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، عذاب ہو رہا ہے، اسکن نکال رہے ہیں، دوسری اسکن لگا رہے ہیں، پھر عذاب ہو رہا ہے، پھر وہ اسکن جل رہی ہے، پھر دوسری چڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ فزیکل عذاب ہے۔ ایک اور عذاب ہوتا ہے مینٹل عذاب، ٹھیک ہے، ٹارچر، ٹھیک ہے، مثلاً کسی کو، اس کو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کو تصور کرتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو بہت زیادہ تکلیف ہے گھر میں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جسمانی بھی تکلیف ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے گھر میں، ساتھ ساتھ باتیں بھی سنائی جاتی ہیں، تو کس طرح سے ہوگا؟ مطلب ایک طرح سے زندگی عذاب بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ وہاں بھی کہا جا رہا ہے وہاں پر ایسا عذاب ہوگا کہ بول کے بھی ان کو ایک طرح سے یاد دلایا جائے گا، کہاں ہے تمہارے شریک، لاؤ، ہاں کدھر ہے، جن کے آگے تم جھکتے تھے، جن کو کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں، رائٹ، کہاں ہے وہ؟ من دون اللہ، اللہ کے سوا، بتاؤ اللہ کے سوا جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے کہاں ہے وہ؟ قالو، تو وہ کیا کہیں گے؟ ذلو انا، گم ہو گئے وہ ہم سے، وہ سب لاسٹ، پتہ نہیں کدھر چلے گئے، بلکہ لم نکن، نہیں ہم تھے، ندعو، ہم پکارتے، من قبل، اس سے پہلے، شیئن، کسی کو۔ اب دیکھیے وہ کیا کہیں گے وہاں پہ عذاب میں؟ وہ کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے، پتہ نہیں کدھر چلے گئے، ہاں، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں پکارتے تھے، یعنی ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ اب شرک تو کرتے تھے، وہ شرک کرتے تھے نا، تو پھر کیوں یہ کہیں گے کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے، ہم کسی کو بھی نہیں پکارتے تھے؟ کیونکہ جب انسان کی جب شامت آتی ہے نا تو اس وقت وہ کیا کرتا ہے؟ وہ انکار کر دیتا ہے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کسی کی سخت شامت آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے، نہیں نہیں نہیں، میں نے تو نہیں کیا، میں نے تو نہیں کہا ایسا، نہیں نہیں۔ تو وہاں بھی کیا کریں گے؟ انکار کریں گے، کیا کہیں گے؟ نہیں ہم کہاں پکارتے تھے ان کو، نہیں ہم تو نہیں پکارتے تھے کسی کو بھی۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قالو، وہ کہیں گے، واللہ، اللہ کی قسم، ربنا، اے ہمارے رب، ما کننا مشرکین، نہیں ہم تھے شرک کرنے والے، یعنی اللہ کی قسم کھا کے کہیں گے ربنا، جو ہمارا رب ہے، ہم شریک نہیں بناتے تھے، ہم کہاں شرک کرتے تھے۔
اور یہاں پہ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ لم نکن ندعو من قبل شیئا، ہم نہیں شرک کرتے تھے اس سے پہلے. ٹھیک ہے. کذالک، اسی طرح، یذل، بھٹکا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے کس کو؟ الکافرین، کافرین کو. اللہ تعالیٰ کافرین کو پھر بھٹکا دیتا ہے. کیوں؟ دیکھیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی بھٹکا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مواقع دیتا ہے، چانسز دیتا ہے، ہدایت کے راستے دکھاتا ہے، لیکن بندہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت ڈھیل دیتا ہے، اب سدھرے گا، اب سدھرے گا، اب سدھرے گا. لیکن جب وہ خود ہی سلیکٹ کرتا ہے گمراہ ہونا، پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھٹکا دیتا ہے. ذالکم، یہ تمہارا، ٹھیک ہے، بیما، ساتھ جو، تم تھے، تفرحون، تم اتراتے تھے، فی الارض، زمین میں. تفرحون کا ورڈ فرحہ سے ہے. فرحہ کس کو کہتے ہیں؟ فرحہ، فرحت، فرحہ خوشی کو بھی کہتے ہیں، اور اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک منفی بھی معنی آتے ہیں، ایک مثبت بھی آتے ہیں. خوش ہونا اور اترانا کے بھی معنی آتے ہیں، فخر جتانا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ اترانے کے معنی ہے. تو کہا جائے گا تمہارا یہ انجام کیوں ہوا؟ بما کنتم تفرحون فی الارض، یہ اس لیے ہوا کہ تم اتراتے تھے زمین میں، بغیر الحق، بغیر حق کے، ناحق. ٹھیک ہے. یعنی باطل طور پر تم کیا کرتے تھے؟ اتراتے تھے، بہت زیادہ فخر کرتے تھے. وہ بما کنتم تمرحون، اور ساتھ جو تم تھے، تمرحون، اکڑتے تھے. ٹھیک ہے. دیکھیے فرحہ، تفرحون، تمرحون، یہ دونوں بھی ورڈ کس لیے ہیں؟ ایک طرح سے منفی معنوں میں ہی ہے تفرحون کے تو، لیکن تمرحون کے معنی ہوتے ہیں خوشی کی ایسی حالت جس میں دوسروں کو حقیر سمجھنا. ٹھیک ہے. مطلب یہ تھوڑا سا فرحہ سے بھی ورسٹ ہے، اس سے بھی زیادہ برا. یعنی اتنا زیادہ خوش ہو کے دوسروں کو ایک دم حقیر سمجھنا. ٹھیک ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا، ولا تمشی فی الارض مرحا. تو یہاں بھی کیا معنی ہے کہ تم ایک طرح سے خوش تو ہو رہے ہو، اترا رہے ہو، لیکن دوسروں کو بھی حقیر سمجھ رہے ہو. اب آپ دیکھیے اللہ نے زمین میں بے شمار نعمتیں رکھی ہیں، اور یہ نعمتیں کس کا حق ہے؟ اللہ کے اطاعت گزار بندوں کا. لیکن بعض اوقات نافرمان بندے بھی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم کو نظر آتے ہیں نا، اور ان کو پا کر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے کیا کہا؟ بما کنتم تفرحون، اور کیا کہا؟ وہ بما کنتم تمرحون، اترانا، فخر کرنا، اکڑنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا. ٹھیک ہے. دیکھیے اللہ کے بندوں کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، عاجزی کے ساتھ اس کو لیتے ہیں، ہمبل ہو جاتے ہیں، تکبر کا شکار نہیں ہوتے، شیخیاں نہیں بکھیرتے رہتے ہیں. نہیں. لیکن اللہ کے نافرمان وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا کیا حال ہوتا ہے کہ جب ان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک طرف تو وہ اتراتے ہیں، تفرحون، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، پھول جاتے ہیں، اور دوسرا کیا کرتے ہیں؟ تمرحون بھی کرتے ہیں، دوسروں کو حقیر بھی سمجھتے ہیں، ہمارے جیسے نہیں ہیں یہ لوگ. یہ ورڈ دیکھیے تفرحون، لا تفرح قارون کے لیے بھی آیا ہے، مت تو پھول، اترا مت، دوسروں کو حقیر مت سمجھ. تو کیا کہا؟ وہ بما کنتم تمرحون، اور ساتھ جو تم تھے، اکڑتے، یعنی دوسروں کو بھی حقیر سمجھتے، اتراتے. ادخلوا، داخل ہو جاؤ، ابوابا، دروازوں میں، جہنما، جہنم کے، جہنم کے دروازے میں اب تم کیا ہو جاؤ؟ داخل ہو جاؤ. خالدین فیہا، کیسا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں. وبئس، بس کیا ہی برا ہے، مثوی المتکبرین، متکبرین کا ٹھکانہ، کتنا برا ہے متکبرین کا ٹھکانہ. جہنم کے دروازے کے تعلق سے ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھے ہیں، سورہ ہجر میں بھی آتا ہے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہے؟ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں.
یعنی ہر ایک کا منافقین کا الگ دروازہ، جھوٹوں کا الگ دروازہ، کافرین کا الگ دروازہ، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہر ایک کے ایک دروازے جزء مقسوم تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ پھر سورہ زمر میں بھی ہم نے پڑھے ہیں جہنم کے دروازوں کے تعلق سے، اور کافروں کو گروہ گروہ بنا کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، فتحت ابوابها، جہنم کے دروازے۔ دیکھیے تکبر کی بات آئی ہے نا، متکبرین، مسول متکبرین، یہ کس کی سزا ہے؟ جہنم کے دروازے میں سے کس کو داخل ہونے کو کہا جائے گا؟ متکبرین کو، ٹھیک ہے، اور یہ متکبرین کون ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا، کتنا؟ رائی کے دانے کے برابر۔ عرب لوگ نا باریک سے باریک چیز کے لیے ورڈ استعمال کرتے، خردل، ایک دم رائی کے دانے کو، رائٹ، چھوٹی سی چھوٹی چیز جس کو تقسیم نہیں کر سکتے اس کے لیے کیا استعمال کرتے؟ رائی کا دانہ، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، مطلب ایک دم باریک بھی اگر کسی کے اندر تکبر ہوگا، تکبر کیا ہے؟ خود کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث میں آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں؟ اہل جنت کے بارے میں تم کو بتاؤں؟ ہر کمزور و تواضع کرنے والا، یعنی ہمبل، عاجزی، جھک جانے والا، وہ کون ہے؟ اہل جنت۔ اگر وہ اللہ پر قسم دے دے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دے، یعنی مسکین لوگ، کمزور لوگ، اگر وہ اللہ پر قسم دے دے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ اس کی قسم پوری کر دے۔ اور کیا میں تمہیں اہل دوزخ کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہر اکڑ مزاج، اکڑ کر چلنے والا اور متکبر شخص اہل دوزخ میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو بات آئی نا کہ جنتی کا جو ذکر ہوا ہے، ہر کمزور اور تواضع کرنے والا یہ جنتی ہے، اگر وہ اللہ پر قسم دے دے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نیک، عاجز، اللہ سے محبت رکھنے والا بندہ پورے یقین کے ساتھ، اگر اخلاص کے ساتھ یہ کہے کہ اللہ کی قسم یہ کام ہو کر رہے گا، ہے؟ یا پھر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تم کو ضرور شفا دے دے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی قسم پوری کر دیتا ہے، یعنی اس کی بات کو اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے۔ ایک طرح سے سچا تعلق ہوتا ہے ان لوگوں کا، جنتیوں کا، یہ بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور جہنمیوں کا کیا اللہ تعالیٰ کے رسول نے بتایا ہے؟ ہر اکھڑ مزاج، یعنی ایک دم کیا کہیں گے، سخت مزاج، ٹھیک ہے، اکڑ کر چلنے والے، تفرحون، ٹھیک ہے، اور متکبر، تکبر والے شخص کیا ہے؟ دوزخی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مسول متکبرین کیا ہے؟ ادخلوا ابواب جہنم، تو ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں سے۔ اب دیکھیے سورہ کے اختتام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ سورہ کون سا ہے؟ مکی سورہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو ظلم اور زیادتیاں ہیں وہ شدت پر ہیں، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے؟ فاصبر، لہٰذا آپ کیا کریے؟ صبر کریے۔ ان بے شک وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، یعنی سچا ہے۔ کون سا وعدہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ہوگی اور دشمنوں کو ناکامی۔ فَإِمَّا، ان اور ما ہے، ان اگر شرطیہ، ٹھیک ہے، پھر اگر نُرِيَنَّكَ، نون مشدد، ٹھیک ہے، ہم دکھا دیں آپ کو بعض الذی، بعض اس کا جو، یعنی بعض حصہ اس کا جو، نعیدہم، ہم نے وعدہ کیا ان سے، یعنی اگر ہم چاہیں تو آپ کو بعض حصہ اس کا دکھا دیں جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے۔ کس چیز کا وعدہ کیا ہے؟ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کا، تو عذاب کا اگر ہم آپ کو کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے، او یا نتوفینک،
یا ہم وفات کر دیں یا فوت کر دیں آپ کو، فَإِلَيْنَا، بس ہماری ہی طرف، یرجعون، وہ سب لوٹائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ صبر کریے، ٹھیک ہے، ان کے تکالیف پر، ان کے عذاب پر، ان کی تعذیب پر، کیونکہ ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر اگر ہم چاہیں آپ کو، ان کو جو عذاب ہونے والا ہے جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے، اگر ہم آپ کو کچھ دکھا دیں، کچھ اس کا حصہ، بعض الذی، ہم اگر آپ کو دکھا دیں، یا ہم آپ کو اس سے پہلے ہی فوت کر دیں، یعنی ان کو عذاب ہوگا اس سے پہلے ہی آپ کو فوت کر دیں، رائٹ، تو کیا ہوگا پھر؟ الینا، ہماری ہی طرف، یرجعون، وہ لوٹائے جائیں گے، یعنی وہ سب لوگ جو انکار کر رہے ہیں ان کو واپس ہماری ہی طرف آنا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کیا تمنا کرتے تھے اہل مکہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائے، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کی زندگی میں بھی ہم ان کو عذاب ہوتا ہوا دکھائیں گے جس کا ہم وعدہ کر رہے ہیں، اور جنگ بدر میں ہوا بھی، right؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا، right؟ تو ہم چاہیں تو آپ کو تھوڑا سا جھلکی اس کی، بعض الذی، تھوڑا سا حصہ آپ کو جس عذاب کا ہم نے وعدہ کیا ہے وہ آپ کی زندگی میں بھی دکھا دیں، یا پھر آپ کے فوت کرنے کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہیں گے آخر کار یہ سب کچھ کب تک کریں گے وہ؟ کیونکہ ان کو یرجعون، ان کو واپس ہمارے ہی پاس آنا ہے، لوٹائے جائیں گے وہ، ہمارے پاس ہی ان کو کیا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور ضرور یقیناً، ارسلنا، ہم نے بھیجا، رسولاً، رسولوں کو، کئی رسول کو ہم نے بھیجا، من قبل کا، آپ سے پہلے، منہم، ان میں سے، من قصصنا علیکا، من، جن کا، قصصنا، ہم نے قصہ بیان کیا، علیکا، آپ پر، انہیں ہم نے اس سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے ہیں، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا قصصنا علیکا، جن کا قصہ ہم نے آپ کو بتایا ہے، بیان کیا ہے، ومنہم، اور ان میں سے، من لم، جو نہیں، نقصص علیکا، نہیں قصہ بیان کیا آپ پر، یعنی کچھ ایسے بھی ہیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے قصہ نہیں بیان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کئی ایک رسول آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو کچھ رسولوں کا تو ہم نے تمہارے سامنے قصہ بیان کیا ہے، مطلب قرآن میں تم کو بتا دیا ہے کچھ رسولوں کے بارے میں، لیکن کچھ رسولوں کا ہم نے تم کو نہیں بتایا ہے، من لم نقص علیکا، یعنی ہم نے ان کا حال تم پر بیان نہیں کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں آیت نمبر 164 میں، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات ہم تم سے پیشتر بیان کر چکے ہیں، یعنی اس سے پہلے، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات تم سے بیان نہیں کیے ہیں، اور موسیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے بات بھی کی، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ٹھیک ہے؟ تو کیا پتہ چلتا ہے؟ سورہ ابراہیم میں بھی آتا ہے، بھلا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم، اور عاد اور سمود کی قوم، اور جو ان کے بعد تھے، یعنی ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد، جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، جب ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہوں پر رکھ دیے کہ خاموش رہو، یعنی جب انہوں نے توحید کی دعوت دی تو انہوں نے کیا کرے، منہوں پہ ہاتھ رکھ دیے، خاموش رہو اس طرح سے، اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری رسالت کو قبول نہیں کرتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو ہم اس سے کیا ہے، خبی شک میں، یعنی ہم اس سے پوری طرح، ایک طرح سے قوت کے ساتھ شک کر رہے ہیں۔ تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کچھ قوموں کا اور ان کی طرف بھیجے جانے والے رسولوں کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اور کچھ کا نہیں آیا ہے، لیکن سب کا پیغام کیا تھا؟ سب کا پیغام ایک ہی تھا، توحید ہی تھا، اور یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ ہاں، بعض کا تو ہم نے تمہارے سامنے بیان کیا ہے حال، اور بعض کا نہیں کیا ہے، ان میں سے، وما کانا لرسول، اور نہیں تھا رسول کے لیے، کسی رسول کے لیے، نکیر آیا ہے، این یاتیہ، کہ وہ لے آئے، بی آیاتین، کوئی نشانی، کسی رسول کے لیے یہ نہیں تھا، مطلب کسی رسول کے یہ اختیار میں نہیں تھا کہ وہ کوئی آیات لے آئے، یعنی کوئی نشانی، کوئی معجزہ لے آئے، الا باذن اللہ، سوائے اللہ کے اذن سے، جب اللہ چاہے گا تبھی معجزہ دکھائے گا،
یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ کہہ رہا ہے چلو چلو موسیٰ علیہ السلام اب ہم کو تھوڑا سا معجزہ دکھاؤ، چلو رات ہو گئی ہے، لائٹ بھی نہیں ہے، تھوڑا بور ہو رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، چلو موسیٰ علیہ السلام آپ کا ہم کو عصا سے کچھ بتاؤ، ہم کو کچھ معجزہ کر کے، یا بچہ نہیں سو رہا ہے چلو ہم کو اب معجزہ دکھاؤ. نہیں، یہ کبھی بھی نہیں ہوا. صرف اور صرف کب ہوتا تھا؟ اللہ باذن اللہ، اللہ کے اذن سے ہوتا تھا. تو وہی کہا جا رہا وما کان لرسول، نہیں ہے اختیار کسی بھی رسول کے لیے ان یاتی یا بھی آیتن کہ لے آئے کوئی آیت، کوئی نشانی، کوئی معجزہ، اللہ مگر باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے. فَإِذَا جَاءَ، پھر جب آ جاتا ہے امر اللہ، اللہ کا امر یعنی اللہ کا حکم، قضیہ فیصلہ کر دیا گیا بالحق، حق کے ساتھ. پھر جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ حق کے ساتھ اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. وخسیرہ، اور خسارہ اٹھایا، ہنالک، وہاں، کس نے؟ المبتلون، باطل پرست، جھوٹے لوگوں نے خسارہ اٹھایا، اہل باطل. ٹھیک ہے، یعنی جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو اس موقع پر کیا ہوتا ہے؟ ہنالکا میں دین اینڈ دیر، جگہ اور ظرف ہے یہ، اور وقت، اسی جگہ اسی وقت پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ اہل باطل جو ہے، مبتلون جو ہے، یہ خسارہ اٹھاتے ہیں، اور انہوں نے خسارہ اٹھایا. خسیرہ ماضی کا صیغہ ہے. اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، الذی جو جعل بنایا، لکم الانعام. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ پھر نعمتیں یاد دلا رہے ہیں. ایک طرف تکلیف ہے، ٹھیک ہے، آزمائشیں ہیں، دوسری طرف نعمتیں یاد دلا رہے ہیں. دیکھو یہ نعمتیں ہیں تمہارے پاس. یہ جو ہوتا ہے نا، انسان جب پریشان ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، تو اس کو کیا یاد کرنا چاہیے؟ اچھی چیزیں یاد کرنا چاہیے، نعمتیں یاد کرنا چاہیے، اپنے اطراف کی جو اور بے شمار نعمتیں ہیں، اگر ہم گننا چاہیں تو کبھی بھی نہیں گن سکتے. اللہ تعالیٰ نعمتیں یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ وہی ذات ہے جس نے جعل لکم الانعام، جس نے بنایا، پیدا کیا ہے، بنایا ہے تمہارے لیے انعام. انعام میں کیا آتا ہے؟ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری. ٹھیک ہے، کیوں بنایا ہے؟ لِتَرْكَبُوا، تاکہ تم سواری کرو، منہا، اس پر، یعنی اونٹ سے سواری کرو، وَمِنْہا، اور اس سے تَأْكُلُونَ، اور تم کھاؤ بھی. یعنی بعض کو تم کھاتے بھی ہو اور بعض کو تم کیا کرتے ہو؟ اس پر سواری کرتے ہیں. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فیہا، اس میں، منافع، منافع ہیں، منافع ہے، بہت زیادہ فائدے ہیں. وَلِتَبْلُغُوا، اور تاکہ تم پہنچو، علیہا، اس پر، حاجتن، فی صدورکم، فی صدورکم، تمہارے صدور میں کی حاجت کو. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انعام میں بہت سے فائدے رکھے ہیں، بہت سارے، دودھ، کھال، بال، ہڈیاں بھی ان کی، بہت سارے اس میں منافع ہیں. رائٹ، ہڈیاں جو ہوتی ہے نا، یہ جو ٹیبلٹس ہوتے ہیں، اس کے اوپر کی جو جو اسکن ہوتی ہے نا، وہ بنائی جاتی ہیں. رائٹ، ہڈیاں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ہم کبھی غور بھی نہیں کرتے کہ ہڈیاں کیا استعمال ہوتی نہیں. تو جانوروں کا، انعام کا ہر چیز تمہارے لیے کیا ہے؟ منافع ہے. اسکن کو دیکھو تم کس طرح سے استعمال کرتے ہو. سب سے زیادہ مہنگی چیز کیا ہوتی ہے؟ لیدر والی چیز، اس کی کھال. تو یہ منافع اللہ تعالیٰ نے وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تمہارے لیے رکھے ہیں. اور کیا رکھے؟ یبلغ سے، اور تاکہ تم، تبلغو، تم پہنچو، علیہا، اس پر، یعنی ان پر سوار ہو کر، یا ان پر مویشیوں پر، انعام پر، حاجتن، اس حاجت کے لیے، فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، یعنی جو تمہارے دلوں میں جو حاجت ہے اس کو تم پوری کرو. جیسے کسی کی حاجت ہو رہی ہے، کسی کے دل میں آیا آئس کریم کھانے کا، ٹھیک ہے، اب آئس کریم کہاں سے آتا ہے؟ گائے سے. رائٹ، دودھ کہاں سے آتا ہے؟ گائے سے. تو کیا کہا ہے کہ تم اپنی حاجت کو اس سے کیا کرو؟ جو تمہارے سینوں میں ہے، جو تمہارے دلوں میں جو حاجت ہے اس کو پہنچ سکو. اور کیا حاجت ہے؟ دیکھیے یہ ہے نا جو ورڈ ہے، یہ جو حاجتن فی صدورکم، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے کہ تمہارے دلوں میں جو حاجت ہے؟ بہت خوبصورت انداز ہے یہ. یعنی ایک طرح سے نعمت کا احساس دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. جو تمہارے سینوں میں جو حاجت ہے نا، جو دلوں میں تمہارے ضرورت آئی ہے، جو چاہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رکھا ہے.
یہ بات دیکھیے اس کو خوب سمجھ میں آ سکتی ہے جس کو کہیں جانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ضرورت بھی شدید ہے اس کی، اور اس کو جانا ہے، وہ منزل مقصود تک پہنچنا ہے، تو کیا ہے وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ تم کیا ہو ان پر سوار ہو کر اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو جو تمہارے سینوں میں ہے اس کو پوری کر سکو، اس کو پہنچ سکو، وَعَلَيْهَا اور اس پر عَلَى الْفُلْكِ اور صدورکم، یہاں پہ جو ہے نا وہ علیہا اور اس پر یعنی ان کے اوپر سوار ہو کر، وعلی الفلک اور فلک یعنی کشتیوں پر تحملون تم سوار کیے جاتے ہو۔ کشتی دیکھیے، کشتی پانی کی کشتی کے لیے بھی آتا ہے، اسم جنس ہے یہ بھی، اور اڑنے والی چیز کے لیے بھی کشتی کا ورڈ آتا ہے، یعنی فلک۔ فلک کس کو کہتے ہیں؟ فلک آسمان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی تم جس چیز پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو، پانی کی کشتی ہو یا ایروپلین ہو، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، تم اس طرح سے اپنی حاجتیں پوری کرتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے منافع رکھے ہیں، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے، یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، تکلیف ہے ایک طرف لیکن نعمتیں بھی ہے۔ وہ یریکم اور وہ دکھاتا ہے تم کو آیات ہی، اس کی آیات، اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً بہت سی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے، ہر شخص کی زندگی میں کچھ نہ کچھ میراکل ہوتے رہتے ہیں، ہوتے ہیں یا نہیں؟ معجزات آتے ہیں یا نہیں؟ آتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے نشانیاں لاتے رہتے ہیں۔ وہ یریکم آیاتی ہی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ انسان عادی ہو جاتا ہے، ان نشانیوں کو انسان پھر فراموش کرنے لگتا ہے، right؟ پھر اللہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے کچھ نہ کچھ اس کی زندگی میں دکھاتے رہتے ہیں، right؟ پھر انسان کو اللہ کی قدرت سمجھ میں آنے لگتی ہے، right؟ اچانک ایسا ہوتا ہے کوئی آ کے آپ کی مدد کر دیتا ہے، اچانک آپ کسی حادثے سے بچ جاتے ہیں، اچانک کوئی چیز آپ کو انتہائی فائدہ پہنچاتی ہے، اس وقت آپ کیا کہتے ہیں؟ اٹس میراکل۔ کوئی دوا ایسی ہوتی ہے، کوئی جڑی بوٹی ایسی ہوتی ہے جو ایک طرح سے میراکل بن جاتی ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ دراصل اللہ کی نشانیاں ہیں، آیات ہی، آؤٹ آف نتھنگ آپ کی ضروریات پوری ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں وہ یریکم اور وہ دکھاتا ہے تم کو، یعنی اللہ تعالیٰ آیات ہی، اس کی اپنی نشانیاں، معجزات دکھاتا ہے، میراکلز تمہاری زندگی میں ہوتے رہتے ہیں، فَأَيَّ پھر کون سی، پھر کون سی آیات اللہ، اللہ کی آیات یعنی اللہ کی نشانیوں کا تنکرون تم انکار کرو گے، اللہ کی پھر کون سی نشانیوں کا تم انکار کرو گے، کیوں شکر نہیں ادا کرتے، کیوں منکر بنے ہوئے ہیں، اعتراف کرو۔ افلم یسیرو کیا پھر نہیں، یسیرو وہ چلے، فی الارض زمین میں، کیا پھر وہ نہیں چلے پھرے زمین میں، زمین میں چل کے انہوں نے دیکھا نہیں ہے، فَيَنظُرُوا پھر وہ دیکھیں، کیا دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا ان سے پہلے، کیا زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں، دیکھے نہیں انہوں نے کیسا ہوا ان کا انجام جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اور وہ کیسے تھے ان سے پہلے، کانو وہ تھے اکثرا کثرت میں تھے، پاپولیشن بہت زیادہ تھی، رائٹ، تعداد بہت زیادہ تھی، منہم ان میں سے، وہ اشد اور شدت میں بھی تھے، قوتاً قوت کے اعتبار سے، right؟ یعنی قوت میں بھی زیادہ تھے، بڑھ کر تھے، اور کثرت بھی زیادہ تھی ان کی، right؟ تعداد بھی زیادہ تھی، وہ آثارن اور آثار بھی انہوں نے چھوڑے، فی الارض زمین میں، ریمننس، انہوں نے امپریشنز آثار بھی بہت ساری یادگاریں بھی زمین میں چھوڑی ہیں، تو کیا ہوا اسے، فما اغنا بس نہ کام آیا، انہم ان کو، ما کانو یکسبون جو وہ تھے کمائے، جو کچھ بھی انہوں نے کمایا کچھ بھی کام نہیں آیا، کچھ بھی نہیں کام آیا۔ دیکھیے کس قدر حسرت والی بات ہے نا یہ، کہ جس چیز میں
انسان نے اپنی زندگیاں لگا دی، پوری پوری زندگی کھپا دی اس میں، اور وہ ان کے کسی بھی کام نہیں آیا۔ اگر انسان اس بات کو سمجھے نا تو اس میں بہت بڑی عبرت ہے، بہت بڑا سبق ہے اس میں۔ افلم یسیرو فی الارض، کیا تم زمین میں، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا ہوا ان کا انجام؟ کیوں نہیں بچے وہ؟ جو انہوں نے اتنا سب کچھ بنایا، یہ آثار چھوڑ کے گئے ہیں، وہ بچ گئے، وہ خود کیوں نہیں بچے؟ کیا عبرت کا پہلو ہے اس میں؟ کیا سبق ہے اس میں؟ کہ انسان اپنی آخرت کو نہیں بھولے۔ نہیں، دنیا میں انسان کیا کرتا ہے؟ آخرت کو بھول کر دنیا بناتے رہتا ہے، بناتے رہتا ہے، ہاں، سامان دنیا اکٹھا کرتے رہتا ہے، آخرت کو بھولا ہوا ہے۔ ایک جاب سے دوسری جاب کرتا ہے، ٹھیک ہے، اوور ٹائم کرتا ہے، پیسہ کمانا، ایک گھر ہو گیا پھر اس کا دل نہیں بھرتا، دوسرا گھر لیتا ہے، رائٹ، پراپرٹی جمع کرتا ہے، ابھی تک پتا نہیں ہے قرآن میں کیا ہے، نہ ترجمہ پتا ہے نہ تفسیر پتا ہے، رائٹ؟ یہی ہے نا سامان دنیا، بس اسی کے پیچھے۔ تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس مصروفیت میں پھر انسان کے پاس وقت ہی نہیں بچتا، کس چیز کے لیے؟ آخرت بنانے کے لیے۔ دیکھیے یہ اتنی یقینی بات ہے، اتنی پکی بات ہے کہ یہاں سے جانا ہے ہم سب کو، ہم سب کو مرنا ہے۔ آج تک آپ نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نہیں مروں گا؟ کسی نے انکار کیا ہے موت کا؟ آج تک شروع سے لے کر آپ دیکھ لیجئے، کسی نے یہ کہا ہے کہ موت تو آنی نہیں ہے؟ سب مانتے ہیں، ہر ایک مذہب کا یہ انسان، ہر کوئی مانتا ہے کہ ہم کو یہاں سے جانا ہے، قیامت آنے والی ہے۔ کل کیا آیات آئی تھی؟ ان الساعۃ لآتیۃ، ضرور آنے والی ہے، لآتیۃ۔ تو پھر ہمارا رویہ کیوں نہیں بدلتا؟ جہاں جانا ہے اس کے لیے ہم کیوں نہیں کچھ تیاری کرتے؟ کیوں وقت نہیں نکالتے؟ جہاں پر ہم کو ٹیمپرری قیام ہے وہاں پر ہی ہم کیوں ساری انرجی لگا رہے ہیں؟ دیکھیں جو کریئر اورینٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا لائف سٹائل کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے گول پر نظر رکھتے ہیں، اپنے ٹارگیٹ پر، مجھے یہ اچیو کرنا ہے، right؟ مجھے وہ گول کو حاصل کرنا ہے، مجھے وہ ڈگری حاصل کرنا ہے، مجھے وہ رینک لانا ہے، رائٹ؟ مجھے وہ جاب چاہیے، مجھے اسی کمپنی میں جاب چاہیے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس میں لگے رہتے ہیں، اور ہر دوسری چیز کو وہ قربان کرتے چلے جاتے ہیں، دوسری چیز بن جاتی ہے ان کے لیے ہر ایک چیز، ان کا گول پہلی پرائمری چیز، باقی سب سیکنڈری چیز، اور اس پہ فوکس رکھتے ہیں کہ مجھے وہ اچیو کرنا ہے۔ پھر جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر ایک اور گول بن جاتا ہے ان کے سامنے، اور ایک گول نظر آتا، اچھا پھر اس کو پہنچنا ہے، پھر اس کو پہنچنا ہے، پھر وہاں وہاں۔ لیکن ایک لمحے کے لیے بھی انسان یہ نہیں سوچتا کہ یہ سب تو مجھے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے۔ اگر میں اللہ کے بارے میں جاہل ہوں، اس کے دین کے بارے میں جاہل ہوں، اپنے انجام کے بارے میں لا علم ہوں، تو یہ سب مجھے کیا فائدہ دے گا؟ تو اسی عبرت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اکثر منہم، وہ کثرت میں زیادہ تھے، کثرت بھی تھی ان کی، اور وہ اشد قوتاً، قوت بھی تھی، طاقتور بھی تھے، لمبے بڑے تگڑے جسم والے تھے، بہت زیادہ قوت والے تھے، نہ کسی کی کثرت کام آئی، نہ قوت، نہ آثار، کوئی چیز ان کے کام نہیں آئی۔ فما اغنا، دیکھیں ماں کے اوپر مدہ ہے، بس نہیں کام آیا، کچھ بھی نہیں۔ انسان کو کس چیز کا مان ہوتا ہے؟ انہی چیز کا ہوتا ہے، کثرت کا، ہے؟ کثرت کس اعتبار سے؟ اولاد کی کثرت ہو، رشتہ داروں کی، ہمارا رشتہ دار کا بڑا سرکل ہے، ہمارے بچوں کا، اولاد کا بڑا سرکل ہے، بہت زیادہ کثرت ہے، دوستوں کا، ہے کہ میں معاشرے میں ایک طرح سے فٹ ہوں،
میرے جاننے والے بہت ہیں، مجھے جانتے ہیں پہچانتے ہیں، میرے کانٹیکٹس بہت ہیں، یہی ہوتا ہے نا اکثرا کثرت ہے۔ پھر دوسری چیز قوت، قوت چاہے مالی ہو، ذہنی ہو، علمی ہو، رائٹ؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ اتنے ساری چیزیں انتظامات، یہ انسان کے کچھ بھی کام نہیں آتے۔ بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ آثار چھوڑ کے جاتے ہیں، میرے مرنے کے بعد میرا نام باقی رہے، میرا کارنامہ یا میں جو کروں وہ ورلڈ ریکارڈ بن جائے، سب لوگ مجھے یاد رکھیں۔ کتابیں بھی ختم ہو جاتی ہے، سب کچھ ختم ہو جاتی ہے، وما اغنا عنہم، کچھ بھی کام نہیں آتا۔ بہت بڑا سبق ہے اس میں ہمارے لیے کہ ہم کتنا علم حاصل کر رہے ہیں، کتنا عمل کر رہے ہیں، کتنا جاننے کی کوشش کر رہے ہیں یا ابھی بھی جاہل ہیں۔ فلما، پھر جب جاءتہم، آئی ان کے پاس، آئے ان کے پاس رسولہم، ان کے رسول، بالبیناتی، کیا لے کر آئے؟ بینات لے کر آئے، روشن دلائل لے کر آئے، معجزات لے کر آئے۔ فریحو، تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ خوش ہوئے، بیما، ساتھ جو، عندہم، ان کے پاس تھا، من العلمی، علم سے، ان کے پاس جو علم تھا اس سے وہ کیا ہو رہے تھے؟ خوش ہو رہے تھے، اترا رہے تھے۔ جب ان کے پاس رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے، ٹھیک ہے، دلائل لے کر آئے، تو ان کے پاس جو علم موجود تھا، ان کے پاس کون سا علم تھا؟ جھوٹا علم، ٹھیک ہے، ایک طرح سے جس پر وہ اترا رہے تھے، جیسے قارون نے کہا تھا۔ تو اس سے وہ کیا کر رہے تھے؟ ایک طرح سے گھمنڈ میں آ رہے تھے، فخر کر رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، من العلم، علم سے، یعنی دنیاوی علم پر وہ پھول گئے تھے، اترانے لگے تھے، تکبر کا شکار ہو گئے تھے کہ ہم اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ رسول ہم کو کیا سمجھائیں گے، کیا سکھائیں گے، کیا بتائیں گے، رائٹ؟ ہم کو ضرورت نہیں ہے نصیحت کی، ہم تو پہلے سے ہی پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، آپ جائیے کسی اور کو، ان پڑھ کو، جاہل کو، بیکار لوگوں کو آپ سمجھائیے، ہم کو نہیں اس کی ضرورت ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا پھر؟ وہ حاقہ، اور گھیر لیا بہم، ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون، جو وہ تھے اس کا استہزاء کرتے، اسی چیز نے آ کے ان کو پکڑ لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ دیکھیے، علم جو ہے نا، علم کو ایک طرح سے ہم نے تقسیم کیا ہے، علم جو ہے دنیاوی، دینی، یہ اللہ ہی کا علم ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے اللہ تعالیٰ پیچھے کی آیت میں کہے، افلم یسیروا فی الارض، کیا پھر یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہے؟ یعنی چلو پھرو، دیکھو کس طرح سے ان کا انجام ہوا ہے۔ تو زمین میں چلنا پھرنا یہ کون سا علم ہے؟ یہ جغرافیہ وہ کرنا، یہ پوری علم حاصل کرنا دنیاوی علم ہے، right؟ تو اللہ ہی کا علم ہے، دینی بھی اور دنیاوی بھی، یہ ہم نے تقسیم کیا ہے، رائٹ؟ مثلا کوئی اگر ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کرتا ہے، رائٹ، تو یہ اللہ ہی کا علم ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیاوی علم حاصل کر رہا ہے، لیکن ضرورت کس چیز کی ہے کہ اس کو دین پتا ہو، رائٹ؟ اگر وہ ایم بی بی ایس کر رہا ہے، رائٹ، اگر اس کو اللہ کے علم کا نہیں پتا ہے، اگر اس کو نہیں پتا ہے کہ یہ سیل اللہ نے بنائے ہیں، یہ علقہ اللہ نے بنایا ہے، رائٹ، یہ مضغہ اللہ نے بنایا ہے، یہ کس طرح سے ہوتا ہے، پھر وہ معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ مطلب ہمارا جو علم ہے وہ ہم کو اللہ سے جوڑ کے رکھے، یہ اصل علم ہے، چاہے آپ کوئی بھی علم حاصل کرو، رائٹ؟ آپ اگر ڈاکٹر ہیں تو آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے، آپ انجینئر ہیں، آپ کو نماز پڑھنا ہی ہے، تو وہ علم بھی آپ کو کیا کرتا ہے؟ اللہ ہی کی طرف جوڑتا ہے، right؟ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیاوی علم جیسے ہم نے تقسیم کر دیا ہے، رائٹ، یہ ہم نے کیا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیاوی علم میں ایک طرح سے انسان کو جو ریزلٹس ہے، جو نتیجہ ہے وہ نظر آتا ہے، right؟ دینی تعلیم کو آپ دیکھیے، دینی وہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھپا کے رکھے ہیں، وہ سرپرائز ہے، right؟ نتیجہ اتنا ظاہر نظر نہیں آتا ہے، ہم کو سامنے نظر نہیں آتا ہے، لیکن یہ دونوں علم اللہ ہی کے علم ہے اور یہ دونوں اللہ ہی سے جوڑتے ہیں۔ تو جن لوگوں کے پاس دین کا کوئی علم نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ صرف اپنے اس علم کی بنا پر جو ان کے پاس ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ضرورت نہیں ہے کوئی رسول کی، کوئی بینات کی، رائٹ؟
ہم اسی میں خوش ہیں. فریحوا بما عندهم من العلم. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسولوں کی آمد پر اہل علم نے یعنی انٹلیکچوئلز جو تھے انہوں نے کیا رسپونڈ کیا، انہوں نے کیسا ان کو جواب دیا. ہم کو ضرورت نہیں ہے اس علم کی، ٹھیک ہے. تو پھر اسی چیز نے ان کو کیا کیا، حاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، گھیر لیا ان کو اسی چیز نے یعنی عذاب نے. فلما پھر جب راؤ وہ دیکھے، انہوں نے دیکھا بأسنا ہمارا عذاب، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا، قالو تو انہوں نے کہا آمنا باللہ وحدہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وحدہ جو ایک ہے، ہم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ واحد پر ایمان لاتے ہیں. فرعون نے بھی کہا تھا نا جب عذاب کو دیکھا تو کیا کہا تھا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لایا جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ اب کہہ رہا ہے، کب، جب غرق ہو رہا تھا، جب موت کو دیکھ رہا ہے. وہ انا من المسلمین، اور کیا کہتا ہے، اور میں مسلمین میں سے ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا اس کا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ یقیناً تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسدوں میں سے تھا. تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ مرتے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، ایمان لانا کام نہیں آتا عذاب دیکھ کر. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قالوا انہوں نے کہا آمنا باللہ وحدہ وکفرنا، اور ہم نے کفر کیا بما ساتھ جو کننا ہم تھے بھی اس کا مشرکین جو شریک کرتے ہیں، یعنی ہم کفر کرتے ہیں یعنی ہم ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں جسے ہم شریک ٹھہراتے تھے. ہم نہیں مانتے اب ان کو، ہم تو انکار کرتے ہیں جن کو ہم شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی ہم ان سب بتوں کو اب ایک طرف کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے ان کو. دیکھیے مشرکین جو ہے نا، شرک جو ہے نا، یہ صرف بتوں کا نہیں ہوتا. شرک جو ہے نا یہ صرف بتوں کا نہیں ہوتا، بلکہ بعض لوگوں کے معبود ان کی دولت ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے معبود ان کا کریئر ہوتے ہیں، ان کے دنیاوی فائدے ہوتے ہیں، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ. فلم یکو پھر نہ تھا، یکو ہوا پھر نہ ہوا، ینفعہم نفع مند ہوتا ان کے لیے یا فائدہ پہنچاتا ان کو، ایمان ہو ان کا ایمان. پھر یہ نہ تھا کہ جب کیا ہوا، لما جب راؤ انہوں نے دیکھا بأسنا ہمارا عذاب، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو فلم یکو ینفعہم بس نہ ہوا ان کو نفع مند، یعنی کیا، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا جب ہمارا عذاب انہوں نے دیکھا، ان کا ایمان لانا کچھ بھی کام نہیں آیا، کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہوا. یعنی وہی بات ہے، عذاب دیکھ کر پھر ایمان لانا کوئی بھی فائدہ مند نہیں دیتا. سنت اللہ اللہ کی سنت ہے، التی وہ جو قد خلت گزر چکی اس سے پہلے، فی عبادہ اس کے بندوں میں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں گزرا ہے. وہ خسیرہ اور خسارہ اٹھایا، ہنالکا اسی وقت اسی جگہ، کس نے اٹھایا، خسیرہ کا فائل آ رہا ہے الکافرون، کافروں نے. ٹھیک ہے، تو انجام سامنے دیکھ کر ہر ایک تو توبہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی اس وقت توبہ فائدہ نہیں دے گی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا نقشہ کھینچ رہے ہیں، دیکھیے ایک امیج بن رہی ہے نا، ان آیات کو پڑھنے کے بعد ایک ذہن میں ایک پکچر تیار ہوتی ہے، رائٹ؟ اور وہ کیا پکچر ہے، دنیا کے کامیاب ترین لوگ، انفلوئنشل لوگ، جن کو آخرت کے بارے میں کچھ بھی خبر نہیں ہے، رائٹ؟ ان کے پاس جو علم ہے وہ سمجھتے ہیں ہمارا علم ہمارے لیے کافی ہے، وہ علم ان کے لیے پرائرٹی ہے، ان کا کریئر ان کی پرائرٹی ہے، یا ان کے نزدیک وہی کامیابی ہے. تو یہ جو ہے ان کے یہ کچھ بھی کام نہیں آیا، ان کا جو بھی انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی جس چیز کے لیے، فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، جو بھی انہوں نے ہاتھ سے کمایا ہے ان کے وہ کچھ بھی کام نہیں آیا.
تو جو اپنی پوری پوری صلاحیتیں، ذہانت، انرجی، ہر چیز صرف کر دیتے ہیں دنیا میں، دنیا کمانے کے لیے، رائٹ، کامیابی پہ کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کو اللہ کی بات سننے کے لیے، اللہ کی بات کو سمجھنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، تو پھر ایسی زندگی کیا ہے؟ وما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، اور وخسر ہنالک الکافرون. ٹھیک ہے، تو اس پورے سورے کا ہم کو کیا مضمون سمجھ میں آتا ہے؟ ایک تو دعوت اللہ ہے، سب سے بڑا سبق ہمیں یہ ملتا ہے، مضمون یہ ملتا ہے، رائٹ. دیکھیے سورہ مومن ہے نا، آپ اب سورہ مومن بھولیں گے نہیں، کیونکہ اس میں رجل مومن کا ذکر ہے، مومن، اوکے، سورہ کا نام کیا ہے؟ مومن. تو رجل مومن کیا ہے؟ اس کا جو یہاں پہ جو قصہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ آل فرعون میں سے تھا، ٹھیک ہے. اس کی سب سے بڑی جو سپیچ مونولوگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ریکارڈ کیا ہے، اس نے دعوت دی، کس کے سامنے دعوت دی؟ غیر مسلم کے سامنے. تو ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہمارے پاس، بولنا ہے، دعوت دینا ہے، چاہے کلیگ ہو، کو ورکر ہو، کوئی بھی ہو ساتھ میں، ان کو بتانا ہے، کنورزیشن کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر وقت کس سے بات کرتے تھے؟ کس سے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ کس سے پڑھتا تھا؟ غیر مسلم سے، کانسٹنٹلی، رائٹ. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پورا علم ہونا، ہم پورا کورس کریں گے تبھی بتائیں گے، نہیں، جتنا علم آیا ہے اس کو دیتے رہیں، بانٹتے رہیں، right؟ اور پھر دوسری چیز یہ اس سورے میں ہم کو یہ بھی سکھائی گئی ہے کہ دعا کرنا ہے، ٹھیک ہے، دعا کے تعلق سے بھی آیا ہے. اللہ تعالیٰ کو دعا کرنا، دعا کرنے والے بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو مانگنا لوگوں کا بہت پسند ہے. لوگوں سے مانگنا نہیں، اللہ سے مانگنا. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ استجب لکم، فوراً ریسپونڈ کرتے ہیں، فوراً دعا قبول کرتے ہیں. چلیے انشاءاللہ ہم یہاں پہ رکتے ہیں، اس کے آگے کا کل دیکھتے ہیں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہودا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع السلام العلیم ورحمۃ اللہ وعلینا انک انت وبرکاتہ. التواب جزاک الرحیم. اللہ خیر، خیرن کثیرا. آمین.